بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا رہے۔ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں اللہ کا بندہ۔ کسی وقت اور کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے مومن نہیں نکلتا کہ اس حال میں بندہ ہو، اس حال میں نہ ہو۔ ہر وقت بندہ نمازی نہیں ہوتا، مشکل ہے۔ ہر وقت بندہ باوضو نہیں رہتا، مشکل ہے۔ ہر وقت بندہ اور مومن روزے سے نہیں ہوتا، مشکل ہے۔ دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے مسلسل جو روزے رکھے گا اس سے منع فرمایا۔ صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ایسا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، میں نے سنا ہے آپ اس طرح کرتے ہیں، روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں ایسا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ پہلے تو ارشاد فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھو۔ اس نے کہا زیادہ رکھ سکتا ہوں، تو بڑھاتے یہاں تک پہنچ گئے کہ صوم داؤدی رکھو۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صوم داؤدی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى، اور دشمن سے میدان میں مقابلہ ہوتا تو وہ بھاگتے نہیں تھے۔ تو صوم داؤدی اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن آدمی روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے۔ البتہ عید کے دن میں روزہ نہیں ہوتا، وہ حرام ہے۔ بہرحال ہر دن روزہ رکھے اور ہر وقت روزے سے رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بندہ ہر وقت رہے گا، ہر وقت حج کرتا رہے، نہیں ہوتا۔ حج سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اور فرض حج پوری حج میں ایک ہی عمر ہے، اور نفل حج سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اور حج خاص جگہ میں ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں، عرفات، مزدلفہ، مقامات خاصہ میں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتا۔ تو ہم یہاں حج نہیں کر سکتے، اور ہر وقت بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت حج کے لیے چلے جائیں، نہ اس کے لیے ایام مخصوص ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر۔ لیکن حج ہر وقت نہ کرے، بندہ ہر وقت بنا رہے، اس سے تقاضا ہے ہر حال میں بندہ بنا رہے۔ اگر 5 منٹ کے لیے بھی کوئی کہے کہ میں اللہ کا بندہ اس 5 منٹ نہیں بننا چاہتا، تو یہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر مانتا ہے بندگی لیکن کرتا نہیں ہے تو گناہگار ہے، پھر گناہگار ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں بندہ بنا رہے، اور اس حالت میں جو تقاضا ہے اس سے اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے، اس لیے کہ بندہ بندہ ہے۔ بندے سے پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اگر مالک غلام سے کہے کہ یہیں بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھا رہے، اس کو کہے کہ جا کر بازار چلے جاؤ تو بازار چلا جائے، سرف سودا لے کے آؤ تو وہ لے کے آتا ہے، کھانا کھاؤ تو کھانا کھاتا ہے، بھاگ جاؤ یہ کام کرو، مہمان آئے تو وہاں بھاگ جاتا ہے۔ آج کل ہم جو خادم رکھتے ہیں گھروں میں، ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں غلاموں والا، یہ ٹھیک نہیں۔ وہ تو آزاد ہیں، حر ہیں، البتہ جس کام کا معاہدہ اور اس کے اور تمہارے درمیان ہو چکا ہے، اس کام میں اس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، لیکن وہ غلام نہیں ہے، وہ اس کام کے اندر آپ کا خادم ہے۔ مثلا کسی کو آپ نے ڈرائیوری پر رکھا اور اس کو کہا کہ مجھے آپ میری گاڑی چلائیں، اب اس کو آپ کہیں کہ یہ گھر بھی صاف کرو، یہ حجرہ بھی صاف کرو، اور رات کو پہرا بھی دیا کرو،
اور بازار سے سودا کی ضرورت ہے وہ بھی لاؤ، اور اس سے یہ بات آپ نے نہیں کی تو ہرگز آپ اس سے یہ کام نہیں لے سکتے. وہ حر ہے، آزاد ہے، وہ آپ گاڑی چلانے کے لیے لکھا ہے. میں طالب علمی کے زمانے سے پہلے کھیتی باڑی بھی کی ہے، مزدوری بھی کی ہے. مزدوری یہ جو چپس کی مشینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر بناتے تھے، آج کل ماربل ہے یہ لگتے ہیں، پہلے چپس لگتے تھے. اس زمانے میں چپس تھے، یہ چیزیں نہیں تھی. تو وہ ٹاٹکی کے اندر جو ہے وہ پتھر لے کے 30 کلو کا وزن ہوتا تھا، اس کو برتھا اٹھاتا اور باغ کر لے جاتا. اس مشین کو سنڈیکیٹر کہتے ہیں. اس میں وہ آج کل بڑے بڑے پتھر توڑتا ہے، اس زمانے میں بڑے پتھر نہیں توڑ سکتے. تو کچھ عرصہ تک میں نے مزدوری کی، کافی عرصہ تک چھٹیوں میں کرتا تھا. پھر جب میں نے اسکول چھوڑا تو کسی کے ہاں منشی بنا. اس نے کہا میرے ساتھ منشی بنا. اور منشی اس نے اس کام کے لیے رکھا تھا کہ یہ جو چپس ہے اس کے ٹرک بھر بھر کے لاہور کراچی بھیجنا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرو کہ یہ بوریاں تعداد ٹھیک ہے اور صحیح بھر رہے ہیں، وزن ٹھیک ہے. بس میں یہ نگرانی کرتا تھا، اپنے پاس اس کو نوٹ کرتا تھا. منشی بنا، وہ کام آسان تھا. اس نے کہا میں 300 روپے تنخواہ دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. 300 روپے تنخواہ تھی اور 10 روپے جیب خرچ تھا. یہاں سے بھاگو وہاں بھاگو، یہ ٹرکوں کی طرف جانا ہوتا تھا فیکٹریوں میں. تو 300 روپے تنخواہ، وہ میں کام کر رہا تھا. مہینہ جب پورا ہو گیا تو اس حاجی صاحب نے مجھے کہا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس نے مجھے کہا کہ آپ کے گاؤں میں تنور بہت اچھے بنتے ہیں، روٹی پکنے والے تنور. تو آپ ایک تنور میرے لیے خرید کر لے آئیں، ہمیں گھر میں تنور لگانا ہے روٹیوں کے لیے. اور پھر ٹانگے میں نہ لائیں، اس لیے کہ اس میں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آپ وہ تنور سر کے اوپر اٹھا کر لے آئیں. وہ کافی راستہ تھا، تقریباً میرے خیال میں ان کی فیکٹری تک پہنچانے میں 4 کلومیٹر کا راستہ تھا، 3 کلومیٹر. تو میں نے کہا کہ مجھے تو آپ نے منشی بنا کے رکھا، اس چیز کے لیے تو نہیں. یہ بات میری نہیں ہوئی کہ آدمی یہ کام بھی کرے. ایک یہ ہے کل وقتی مزدور، کل وقتی پورا وقت مجھے یہاں دینا پڑے گا، وہ الگ بات ہے. ایک ہے کسی مخصوص کام کے لیے آپ اس سے دوسرا کام نہیں لے سکتے. اگر دوسرا کام لیں گے تو ظلم ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کام ہوتے ہیں دنیا میں. اللہ جل شانہ کی بندگی وہ ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر گھڑی میں کرنی پڑے. نماز پڑھنا ہر وقت نہیں ہوتا. 5 نمازیں فرض ہیں. ابھی ظہر کی نماز پڑھ لی گئی ہے، عصر کا وقت نہیں ہوا، عصر کی نماز ابھی فرض نہیں ہے اس کی ادائیگی. جب وقت آ جائے گا پھر اس کے بعد ادا کرنا بھی فرض ہوگا، لیکن اس سے پہلے نہیں. مسلسل کوئی نماز نہیں پڑھتا، مسلسل نماز پڑھنا نہیں ہے، مسلسل روزے رکھنا نہیں ہے، مسلسل زکوٰۃ دینا نہیں ہے، ہر گھڑی یہ دیتا رہے. مسلسل حج کرنا نہیں ہے، ہر وقت اور ہر حال میں. اور مسلسل ذکر اللہ بھی نہیں کر سکتا، مسلسل کلام پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے تقاضے پیش آئیں گے، لیکن بندگی ہر وقت چاہیے.